الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، مدبر، حکیم، بادشاہ اور اس کائنات کا اصلی مالک اور مولا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جو میں بیان کروں گا تو بیان کے بعد آخر میں اپنے بیان کا ٹیسٹ لوں گا۔ جو بیان کروں گا اس کا سمری اور خلاصہ اگر آپ اچھے سے پیش کر سکیں گے تو آج آپ کے لیے بڑھیا گفٹ لایا۔ مہنگا ہے اس لیے آپ کو بولنا ہے 4 سے 5 منٹ، تو اس لیے پہلے سے ذہن میں رہے، اور اس پر 2 آدمی کے لیے ہم حکم رکھیں گے، جج نمبر دیں گے، جن کا بہتر نمبر ہوگا انہیں انعام ملے گا۔ ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو اہل مکہ کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام سنایا۔ کیا پیغام سنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک انسان کی کامیابی اور معاشرے کی کامیابی، لوگوں کی کامیابی اس بات پر ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ جو یہ بات کہتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا تقاضا پورا کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ چھوٹا ہے لیکن بات بہت عظیم ہے۔ تمام انبیاء یہ دعوت اللہ کی طرف سے لے کے آئے اور اپنی اپنی امت کو یہی بات بتائی، لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی گواہی دو کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں قصہ اور کہانیاں بہت بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ بات نہیں بتائی جاتی ہے جس کو سارے انبیاء نے بتایا ہے، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں محنت کی ہے۔ 13 سال تک صرف ایک بات کو بتاتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ نجات ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں گے تبھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی عمل قبول کرے گا، ورنہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ جب تک کلمے کا اقرار نہیں کرتے، جب تک لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کرتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کے اقرار میں آپ جب تک خالص نہیں ہیں، آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کو توحید کہتے ہیں، توحید کلمہ۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، یا رب العالمین آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا کلمہ بتائیں جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں، آپ کا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ وہی چیز جس کے بارے میں میں بیان کر رہا ہوں کہ سارے انبیاء لے کر آئے، سارے انبیاء نے اس کی دعوت دی ہے، مگر ہمارے یہاں قصے کہانیاں بہت ہیں، اس چیز کی دعوت نہیں ہے جس کی دعوت انبیاء نے دی ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ جب اس بات کی دعوت دیں گے تو جو
غلط دکانیں چل رہی ہیں، گورکھ دھندے چل رہے ہیں، دین کے نام پر بے دینی چل رہی ہے، دین کے نام پر شرک اور بدعت اور کفر کا بازار گرم ہے، وہ سب بازار ختم ہو جائے گا۔ اسی کلمے کے اندر تو اصل اسلام ہے، اصل دین ہے۔ تو اس کو اس لیے نہیں بتایا جاتا، کھانے پینے کا دھندا بند ہو جائے گا، کتنے لوگوں کی، مولویوں کی نوکری بند ہو جائے گی، پیٹ کا جو کام مسئلہ ہے وہ بند ہو جائے گا، کاروبار چل رہا ہے، مزار قبر اور فلاں بزرگوں پیروں اور بیعتوں اور اس کے نام پر کاروبار چل رہا ہے۔ تو اس کلمے کی اگر تبلیغ کریں گے تو وہ کاروبار بند ہو جائے گا، اس لیے اس کلمے کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر سب سے پہلے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہی بتایا، کیونکہ یہی ضروری ہے، آپ اس کلمے کو تسلیم کریں گے تبھی ایمان میں داخل ہوں گے، تبھی جا کر آپ کی نماز، آپ کا روزہ اور آپ کا حج قبول ہوگا، ورنہ آپ کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا، چہ جائے کہ آپ کا نام مسلمان والا ہے، چہ جائے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کلمے میں خالص نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوگی۔ حج کر لیں، حج کرنے سے سارا گناہ معاف ہو جاتا، قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں، اس کے ذریعے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ لا الہ کا مطلب سمجھ گئے؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ تو جب یہ اقرار کرتے ہیں تو سجدہ اللہ کے لیے، نذر اللہ کے لیے، دعا اللہ سے، عبادت اللہ کی، قربانی اللہ کے لیے، نہ کوئی 11ویں منائی جائے گی، نہ کسی قبر کو سجدہ کیا جائے گا، نہ کوئی تیجے، نہ غیر اللہ کے نذر و نیاز، یہ سب دھندے بند ہو جائیں گے، اس لیے نہیں بتائی جاتی ہے یہ بات۔ تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ تو بہت مشہور چیز ہے، اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے کچھ نئی بات بتائیں، اسپیشل کچھ خصوصی وظیفہ بتائیں جس کو صرف میں ہی جانوں، کوئی دوسرا نہ جانے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تجھے نہیں معلوم یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے تجھے نہیں معلوم؟ یہ لا الہ الا اللہ، یہ جو ساتوں آسمان ہے، ساتوں آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے سوائے میرے، اور پھر ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا۔ اب معلوم ہوا کتنی اہمیت اس بات کی، اتنی اہمیت ہے، لیکن لوگ کیوں نہیں بتاتے توحید کو؟ توحید پہ بات ہی نہیں کرتے۔ جیسے انڈیا میں دیکھا ہوگا بی جے پی والے مدعے پہ بات نہیں کرتے، مسئلے پہ بات نہیں کرتے، غریبی، روزگار، بے روزگاری، لوگوں کے مسائل، وہ کس پہ بات کرتے ہیں؟ ہندو مسلم، ہندو مسلم۔ تو ہمارے یہاں بھی قصے کہانی، بزرگ، فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں غوث، فلاں مزار، یہی بتایا جاتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا کاروبار چل رہا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دین ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ سے کیا فرمایا؟ اے معاذ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تم ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے شہادتین کی گواہی لینا، انہیں نماز کی تبلیغ نہیں کرنا، انہیں زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں کرنا۔ کون سی بات؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی تبلیغ کرنا۔ اہل کتاب کو کہنا کہ گواہی دو عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اہل کتاب اس بات کو تسلیم کر لے تب اہل کتاب کو بتانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، پھر بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے جو مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ کب؟ شہادتین کے بعد، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آپ صحیح بخاری میں جا کے یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، متعدد کتاب میں یہ حدیث ہے۔ پہلی بات یہی بتانے کے لیے آپ نے فرمایا جاؤ شہادتین کی دعوت دینا۔ ایک ہندو کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے، کس لیے دیں گے؟ نماز کیوں کر پڑھے گا؟ کس لیے پڑھے گا؟ پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی، اس کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ تو توحید ہی مین ہے، سب سے اہم چیز ہے، یہ ہے تو ہماری
ہماری جو ہے عبادتیں قبول ہوں گی. توحید نہیں ہے تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. سب سے عظیم چیز ہے توحید. کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں ایک اللہ پر ایمان لانا. اس کی 3 قسمیں ہیں توحید کی. ایک اللہ پر ایمان لانا کہاں؟ توحید ربوبیت پر ایمان لانا, یکتا ایک اللہ پر, ایک اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا, ایک اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا, ایک اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا. 3 قسم کی توحید ہے, ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. تینوں قسم کی توحید کو ہمیں جاننا اور ایمان لانا ہے. مکہ والے بھی توحید مانتے تھے, مشرکین وہ بھی توحید مانتے تھے, لیکن مسلمان نہیں کہلائے. کیوں؟ کہ وہ تینوں توحید نہیں مانتے تھے, صرف توحید ربوبیت کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اسی لیے جب مشکل آتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے. اگر دیکھا جائے تو آج کے بہت سارے بدعتی اور شرک کرنے والے گمراہ مسلمانوں سے اچھے اس وقت کے مکہ کے مشرکین لوگ تھے. مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے, اور ہمارے یہاں جب مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ ہی کو نہیں پکارتے, مزاروں پہ جا کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, جو ہماری پکار نہیں سن سکتے, ہماری بات نہیں سن سکتے, ہمیں دے نہیں سکتے ہیں, ہمیں کچھ پہنچا نہیں سکتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جو خود اللہ سے مانگتے تھے. مانگنے والا ہمیں کیا دے گا؟ جو خود اللہ سے مانگتے تھے, سوتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, چلتے تھے, یہ سب معاملات میں اللہ کے محتاج. جیسے میں ایک عالم ہوں, میں ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہوں. بول رہا ہوں, گفتگو کے لیے اللہ کا محتاج ہوں, دیکھنے کے لیے اللہ کا محتاج ہوں, ہاتھ ہلانے کے لیے اللہ کا محتاج ہوں, سننے کے لیے اللہ کا محتاج ہوں, کھانے کے لیے اللہ کا محتاج ہوں, پیشاب پخانے کے لیے اللہ محتاج ہوں, نیند آئے وہی اوپر والا دینے والا, اس کے لیے محتاج ہوں, اللہ دوبارہ نیند سے بیدار کرے محتاج ہوں اس کے لیے. تو یہ محتاجگی صرف میرے ساتھ نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, ولی اللہ کے ساتھ بھی ہے, شہیدوں کے ساتھ بھی ہے, ولیوں کے ساتھ بھی ہے. ایسا نہیں کہ ولی تھے اپنے آپ سو جاتے تھے, اپنے آپ اٹھ جاتے تھے, اپنے آپ پیٹ بھر جاتا تھا, اپنے آپ سب کچھ کر لیتے تھے. نہیں, وہ بھی محتاج تھے ہماری طرح. یہ الگ مقام ہے کہ وہ عبادت میں ہم سے بہت اونچا تھے, عبادت میں اونچا تھے, لیکن انسانی ضروریات میں ولی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو جو محتاج ہیں ان سے ہم کیسے مانگیں گے؟ سمجھنے والا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سمجھیں, توحید کا مسئلہ ہے, دین کا, ایمان کا مسئلہ ہے. تو توحید 3 قسم کی جو توحید ہے, تینوں پر ایمان لانا ہے. ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. ربوبیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, یہ توحید ربوبیت. سارے جہان کا پالنے والا, سارے جہان کا پیدا کرنے والا, سارے جہان کو چلانے والا اکیلا اللہ, یہ توحید ربوبیت. یہ مشرکین مانتے تھے, مکہ کے مشرکین مانتے تھے. اور حیرت اور افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اس چیز کو بھی نہیں مانتے جو مکہ کے مشرکین مانتے تھے. ہم میں سے مسلمان کہتے ہیں کہ علی, حضرت علی مشکل کشا ہیں, فلاں بابا مشکل کشا ہیں, فلاں پیر بابا مشکل کشا ہیں, وہ بھی مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے. یہ بہت انتہائی غلط بات ہے. ایک پیر کو بھی اولاد چاہیے, اس کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے. جس پیر کو اولاد اللہ نے دیا ہے, وہ پیر کس دنیا سے اور کس کارخانے سے, کس فیکٹری سے آپ کو اولاد لا کے دے گا؟ خود اس پیر کو, اس ولی کو اولاد کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. وہ پیر کہاں سے آپ کو اولاد, کس جگہ سے خرید کے لا کے دے گا؟ کہاں سے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ سمجھنے والی بات. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو توحید والی جگہ پر بھیجا ہے. جس ملک میں آئے ہیں, یہ ملک توحید والا ملک ہے. یہاں پر ابر قبر شبر مزار فزار کچھ نہیں ہے. اس ملک کو اگر بدعتی کے حوالے کر دیا جائے, 2 دن میں نقشہ بدل جائے گا. یہ پیر بابا, یہ گدے والا, یہ فلاں بابا, یہ موم بتی والا, یہ اگربتی والا, بدل دے گا نقشہ 2 دن میں, 1 دن میں, چند منٹ میں بدل دے گا. اس سعودی کا نظام درم برم کر دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے جو توحید کو سنبھال سکتے ہیں. اس کے ہاتھ میں دیا, وہ چلا سکتے ہیں. الحمدللہ. تو اس سرزمین پر آپ آئیں جو توحید والا ملک ہے. اسی سرزمین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو, تم اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ گے. اسی میں کامیابی ہے, لا الہ الا اللہ میں. آج مسلمان لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتا ہے, جیسے زبان سے ہندو رام رام اور بغل میں چھری, ذبح کرتے ہیں معصوموں کا, ذبح کرتے ہیں مسلمانوں کو, ذبح کر رہے ہیں.
اسی طریقے سے مسلمانوں میں ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے، اللہ کا نام ہے، محمد کا نام ہے، کام سارا ہو رہا ہے پیروں کا، ولیوں کا، باباؤں کا، مزاروں کا۔ پوچھیں گے کہیں گے مسلمان ہیں، بھائی کس بات پر عمل کر رہے ہو؟ تو پیر کی بات پہ چل رہے ہیں، امام کی بات پہ چل رہے ہیں، بزرگوں کی بات، تو کائے کا اسلام؟ بولو نا کہ ہاں بابا کے دین پر چل رہے ہیں، بابا نے کوئی دین لانچ کیا، اس کے دین پر چل رہے ہیں، اس کے مذہب پہ چل رہے ہیں، تو پھر کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ مسلمان تو وہ ہے جو قرآن ہمارے ساتھ، یہ اسلام ہے، اس کو جو فالو کرے یہ اسلام ہے۔ اس کو چھوڑ کے جو دوسرے انسان کو اپنا ولی، اپنا امام بنا لے، اپنی زندگی میں چلنے کے لیے وہ مقتدی اور پیشوا بنا لے کسی انسان کو، پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ پھر تو آپ وہی جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور شیعہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کی طرف باتیں، جھوٹی باتیں منسوب کر کے ان کے نام سے ایک دین بنا لیا ہے، جبکہ دین تو ایک ہی ہے، قرآن میں، حدیث میں۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے توحید والی سرزمین میں آپ کو بھیجا ہے، یہاں آپ کی آنکھ جلدی کھلے گی۔ انڈیا میں ہوتے، پاکستان میں ہوتے، بنگلہ دیش میں ہوتے، آنکھ اتنی جلدی نہیں کھلتی، لیکن آپ جس جگہ پہ ہیں آنکھ کھلے گی۔ یہاں قدم قدم پر دیکھیں گے، یہ وہ چیزیں نہیں جو ہمارے یہاں ہیں، ایک معمولی تعویذ یہاں نہیں باندھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے تعویذ، بڑا ہو تعویذ، شادی ہو تعویذ، بیماری ہو تعویذ، مولوی کے پاس چاہے تعویذ، بھوت جنات کچھ بھی پکڑ لے تعویذ۔ اللہ پر بھروسہ ہی کہاں ہے؟ تعویذ پہ بھروسہ ہے، غیر اللہ پہ۔ یہ تعویذ لٹکانا بھی شرک ہے، کیونکہ ہم اللہ سے بھروسہ توڑ کے غیر اللہ پہ بھروسہ لاتے ہیں۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ دھاگے پہن لیں، کڑے چھلے پہن لیں، تعویذ لٹکائیں، کمر میں باندھیں، بازو پہ باندھیں، کہیں پر بھی باندھیں، یہ شرک ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو ہمارے یہاں توحید نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی توحید میں سے ہے۔ تو بہرکیف یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ روزگار کے لیے توحید والی سرزمین پر آئے، جو سرزمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے۔ تو یہاں سمجھنا آسان ہے، اپنے ملکوں میں سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ محصور ہوتے ہیں، ہمارے مولوی پڑھاتے ہیں فلاں کی بات نہیں سننا، فلاں کے یہاں نہیں جانا، فلاں کی مصافحہ نہیں کرنا، اس کی کتاب نہیں پڑھنا، اس کے جنازے میں جاؤ گے نکاح ٹوٹ جائے گا، نعوذ باللہ نکاح توڑتے ہیں، فلاں کے یہاں جاؤ گے اس کی مسجد میں نماز پڑھ لو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی دعوت میں جاؤ گے اس سے سلام کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح توڑواتے بھی ہیں اور پھر سے نکاح پڑھواتے بھی ہیں، فیس لے کر کے، پیسہ ملتا ہے اس کو، فیس لکھیں گے 5000 روپیہ دو، نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں جعلی دین چل رہا ہے، یہ دین جعلی ہے۔ کسی کی مجلس میں چلے گئے، کافروں سے ہاتھ ملانے میں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، کافروں کو ووٹ دینے میں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، کافروں کے ساتھ معاملات، تجارت، دوستی کچھ بھی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ آبی سے ہاتھ ملا لو نکاح ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے یہاں دین چل رہا ہے۔ تو آپ الحمدللہ اچھی جگہ پہ آئیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں دیکھیں اس ملک میں بھی آئے ہیں، کوئی نکاح ٹوٹنے والا نہیں۔ مسجدوں کا نظام دیکھیں، ایک مسجد جس میں سارے قسم کے مسلمان آتے ہیں، ہمارے یہاں مسجدوں کا بٹوارا ہو گیا، کتابوں کا بٹوارا ہو گیا، کیا کیا نہیں تقسیم کر لیے۔ بہرکیف توحید جو ہے، خالص توحید پر ایمان لانا۔ توحید ربوبیت میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین ہی کائنات کو چلانے والا، اور کائنات میں جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس طرح ایمان لائیں کہ ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے اس سے مانگیں گے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے والا، لہذا مشکلات میں وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ جو خالق جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی اکیلا بندگی کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، لہذا اسی کی بندگی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ توحید الوہیت ہے، اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یہ توحید الوہیت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، وہ قول یا عمل جس کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ چاہے ہاتھ اٹھائیں، نظر و نیاز کریں، قربانی کریں، تلاوت کریں، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو توحید الوہیت یعنی عبادت کے جتنے بھی احکام ہیں، اعمال عبادت کا جتنا کام ہے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔
اور توحید اسماء و صفات یہ توحید کی تیسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا جائے گا، غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا، اور اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات اللہ ہی کے لیے تسلیم کی جائیں گی، غیر اللہ کے لیے تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر اللہ یہ بتائے کہ میں بارش نازل کرتا ہوں، کوئی آدمی دوسرا آدمی کہے نہیں میں بھی بارش نازل کرتا ہوں، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولاد میں دیتا ہوں، اگر کوئی دعویٰ کرے میں بھی اولاد دیتا ہوں، یہ شرک ہو گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کی خصوصیت میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ میں کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی تین قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں پر ہمیں ایمان لانا، صحیح سے جاننا ہے۔ اب توحید کی معمولی مختصر طور پہ فضیلت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور جس کی تبلیغ تمام انبیاء نے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک بیشتر حصہ 13 سال کا وقفہ جو ہے توحید کی دعوت میں لگا دیا۔ کتنے سال نبی تھے؟ 23 سال نبی تھے۔ 23 سال میں سے 13 سال آپ نے کس میں لگایا؟ توحید کی دعوت میں۔ باقی 10 سال دین کے تمام معاملات میں۔ اب آپ موازنہ کیجئے، آپ نے نبوت کو تقسیم کر دیا مکہ اور مدینہ، مکی دور مدنی دور۔ مکہ میں 13 سال ٹوٹل توحید کے لیے صرف ایک بات، اور مدنی دور صرف 10 سال ہے، اور 10 سال میں پورا دین بتا رہے ہیں۔ روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، عمرے کے مسائل، یہ سب کہاں بتا رہے ہیں؟ مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں بتا رہے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ صرف توحید، لا الہ الا اللہ، 13 سال۔ اب سمجھ میں آیا کتنی اہمیت ہے؟ ایک بات ہے لیکن 13 سال تک آپ نے دعوت دی، اس لیے بہت عظیم چیز ہے یہ۔ اس کی اتنی عظیم ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت ہے، اس کے فوائد بھی بہت ہے، اس کے اجر بھی بہت ہیں۔ جو آدمی توحید والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ اس حدیث کو غور سے سنیں، بڑی عظیم حدیث ہے، بشارت ہے توحید والوں کے لیے۔ اے معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی ذمہ داری کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہی بھیجا۔ تو یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، تو معاذ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بندگی کرے، جو بندہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے۔ یہ اللہ کا بندوں کا حق ہے اللہ پر۔ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ جو توحید والا ہوگا اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ان اللہ قد حرم علی النار، ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی گواہی دے اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے اور اس کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صرف گواہی دینے سے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں تک فرمایا چاہے اس کے اعمال جو بھی ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث، اعمال کچھ بھی ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم میں اسی لیے اس حدیث پر باب باندھا گیا ہے، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنہ قطعیا۔ اس بات کی دلیل، یعنی اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو توحید پہ مر جاتا ہے
جنت میں داخل ہوگا قطعی طور پر، یقینی طور پر، حقیقی طور پر، اس میں شک ہی نہیں، قطعی طور پہ داخل ہوگا۔ تو اہل توحید جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل کرے گا اللہ رب العالمین۔ تو توحید کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دیتا، توحید کا یہ بدلہ ہے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرتا ہے، اور توحید کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے، کیونکہ توحید سب سے عظیم ہے اللہ کے نزدیک، یہ مطلوب ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ توحید کے الٹا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جتنا خوش اللہ توحید سے ہوتا ہے اتنا ہی ناراض شرک سے ہوتا ہے، جتنا عظیم کام توحید ہے اتنا ہی خطرناک کام کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بدترین اور بھاری گناہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، مخلد فی النار ہوگا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو شرک پہ موت ہو جائے، جو شرک پہ مر جائے، شرک پر خاتمہ ہو جائے، شرک کرتے ہوئے مر جائے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ شرک کا نتیجہ ہے، اور توحید کا بھی نتیجہ آپ نے سمجھ لیا کہ توحید والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بدلہ رکھا ہے۔ اور ایک بشارت، ایک عظیم حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے، اس حدیث کو سنیں ذرا سمجھیں، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ یہ حدیث، اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو میرے پاس یہ جو زمین ہے اس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ شرک نہیں کیا ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو زمین کے برابر جو گناہ ہے سب معاف کر دوں گا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ توحید کی برکت ہے۔ سمجھ میں آیا توحید کتنی بڑی بات ہے؟ ہمارے ہم کو قصے کہانیاں میں لٹکایا گیا ہے، الجھایا گیا ہے، غوث کا دامن پکڑ لو نجات مل جائے گی، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا پیر۔ کچھ نہیں ہونے والا، قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء پریشان ہوں گے، غوث اور قطب اور ابدال یہ جو ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، انبیاء پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر کسی کو اپنا عمل کام آئے گا، کسی کو کوئی نہیں بچائے گا۔ جن کو غوث کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، وہ غوث نہیں ہے، غوث صرف اللہ ہے۔ غوث کا مطلب مدد کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ باقی جو بندے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی کہہ لیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء میں سے ہیں، کہہ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر نیک ہے متقی ہیں اولیاء میں سے کہہ سکتے ہیں، لیکن غوث نہیں کہا جائے گا۔ بہرکیف جو ولی ہیں وہ بھی نیک عمل کیے ہیں تو ان کو نجات ملے گی۔ بظاہر انہوں نے اچھا عمل کیا تھا، ہمیں لگ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑے نیک ولی ہیں، اندر سے انہوں نے بڑا کالا بازاری کیا ہوگا، دل تو اللہ جانتا ہے۔ ڈارک میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، اندھیرے میں کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، یہ اجالے میں ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہمارے دل کیسے ہیں اللہ جان رہا ہے نا، اندھیرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، فیصلہ تو کل قیامت میں ہوگا۔ تو اگر وہ اندر سے خراب رہا ہوگا، نیت یہاں خراب ہوگی، تو پھر اللہ مواخذہ کرے گا، ولیوں کی بھی وہاں نہیں چلے گی۔ اس لیے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جہنم کو 3 لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے سلگایا جائے گا۔ عالموں کو جہنم میں ڈال کے اللہ جہنم کو سلگائے گا، شہیدوں کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو سلگائے گا، اللہ سخی کو، فیاض کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو سلگائے گا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شہید کا نام سنتے سبحان اللہ، شہید شہید، عالم بڑا مرتبہ، اللہ نے تعریف کی ہے عالموں کی، پھر سخی اور فیاض، اللہ کے راستے میں مال قربان کرنے والے، یہ بڑے بڑے لوگ جہنم میں پہلی فرصت میں ڈالے جائیں گے، اور انہی لوگوں سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ کیوں؟
یہاں اندر والا معاملہ گڑبڑ ہوگا. شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا ہوگا، جہاد کیا ہوگا اور جو ہے مال خرچ کیا ہوگا. تو یہی حال ولیوں کا بھی ہوگا اگر وہ اندر سے غلط ہوں گے. بظاہر اگر اچھے ہوں تو جب ولیوں کا، شہیدوں کا، عالموں کا، سخیوں کا یہ حال ہے، ہماشومہ کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے کوئی دامن، کوئی پیر، کوئی بابا، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اپنے عمل کا ذمہ دار ہم ہیں، نہ ہمارا باپ ہے، نہ ہماری اولاد ہے، نہ ہماری بیوی ہے، نہ ہمارے گھر والے ہیں، نہ ہمارے گاؤں والے ہیں، نہ ہمارے مولوی ہیں، نہ ہمارے مفتی، کوئی نہیں. کسی کے دھوکے مر جھانسے میں نہیں رہے کہ ایک نعت پڑھ لیے، نعرہ لگا لیے، جلسے میں بیٹھ گئے، جھنڈیاں لگا لیے، عرس منا لیے، 11ویں منا لیے، فلاں بابا ہمیں ہماری نیا پار لگا دیں گے. یہ دھوکے میں رکھا گیا. آپ کو سمجھنے کی کوشش ہے. توحید والے ملک میں آئے، سمجھیں دین کو، اصل توحید کو پہچانے، اسی توحید کو مانے اور اسی توحید پر جو ہے عمل کریں. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بارہا جانے انجانے میں ہم سے جو بدعت کا کام ہو گیا ہے تو معاف فرما دے. ہم میں سے اگر کسی سے شرک کا کام ہو گیا ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے. باری الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما دے، جن کے کام کا مسئلہ ہے ان کا کام بنا دے، جن کے دنیاوی مسائل اور مشکلات ہیں ان کے معاملات کو آسان بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اب جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری بات کو خلاصہ کے طور پہ بیان کرنا ہے اور بڑا انعام ہے آپ کے لیے. 4 سے 5 منٹ جن کو ہمت ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کے پاس مائک دیں گے اور 2 آدمی نمبر دیں گے. ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، ایک نمبر لے لیجئے، اور ہمارے شاہجہاں صاحب ہیں. ٹھیک ہے، کاغذ لیجئے، قلم لیجئے. جو آدمی، آپ کا کام ہے جو آدمی اچھے سٹائل میں بیان کرے گا، آپ اس کو 10 میں سے کتنا نمبر دیتا ہے آپ چھپا کر کے کسی کو دکھائے. دوستی نہیں کرنا کسی سے. آپ جو ہے قلم اور کاغذ لے لیں، ٹائم دیکھیں. 4 سے 5 منٹ پہ آپ جو ایک پلیٹ لے لیں، اس پہ مار دیجئے گا تاکہ وہ بیٹھ جائے، اور اس میں سے آپ کو جتنا نمبر دینا ہو ٹائم کے حساب سے. میں جو ہے کیا بیان کیا ہے موضوع، اس کے حساب سے 10 میں سے جو نمبر بنے گا وہ دوں گا. تو جن کی جو ہمت ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو بتایا ہے آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو آپ نے کتنا سمجھا. اگر آپ سمجھ لیے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں، اس کو کم از کم گاؤں والوں تک، کم از کم دوستوں تک، کم از کم گھر والوں تک کس کو پہنچائے. اسی لیے میں چاہتا ہوں، یہ 2 مقصد ہے، پیسہ انعام نہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ نے کتنا سمجھا، پھر آپ دوسروں کو یہ بات کتنا حد تک سمجھا لیں گے. اگر کسی شرک کرنے والے کو بچا لیتے ہیں، واللہ آپ کے لیے بھی جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان ہوگا. کیونکہ مسلمان ہو کر شرک کرے یہ بڑے افسوس کی بات ہے، پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. اس لیے اگر کوئی ہمت کر رہے ہیں آئیں. 4 سے 5 منٹ. ایک کاغذ لے لیں، قلم لے لیں. کوئی ہے کاغذ قلم؟ میرے پاس تو ہے. قاری صاحب آپ ایک لے لیں. اور جو ہمت کر رہے ہیں آئیں. 4 سے 5 منٹ. اگر چاہیں تو اپنے موبائل میں ٹائمر لگا کر کے ٹائمر سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا ٹائم اوور ہو جائے تو پھر بند کر لیجئے گا. قاری صاحب جیسے 4 سے 5 منٹ ہو جائے اس پہ آواز کر دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. محترم حضرات، میں تو بہت بڑا شیخ نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے شیخ کی باتوں کو سن کر، ان کی تقریر کو سن کر ہمارا دل بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، اور بہت ہی شوق اور ذوق ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کاش اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی، اور جو بھی علم لوگ سنیں دوسرے تک پہنچائیں. محترم حضرات، ہمارے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صاحب جو بیان کیے، تقریر کیے، اس کا مطلب لبے لباب، یعنی الٹا تفسیر تو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کو شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی اور مدنی زندگی میں مکے والوں کو 13 سال تک صرف توحید کی دعوت دی.
جس میں ان کا کہنا تھا کہ اے لوگ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی تم لوگ پوجا مت کرو، کسی کی بھی عبادت نہیں کرو، اور کسی کو بھی اپنا ان کا شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ بولتے بھی ہیں اور کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، کوئی چیز بھی اولاد بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، عبادت بھی کرو اللہ تعالیٰ کی، پرستش بھی کرو، بندگی بھی کرو اللہ تعالیٰ کی، دوسرے کی کسی کی بھی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، وما خلقت، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اور دوسرے کام کے لیے نہیں، یعنی دنیا داری، پوجا داری، کسی کو پکارنا، کسی سے مدد لینا، کسی کی پوجا کرنا، اس کے لیے نہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں اور ان کی بندگی کریں اور انہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، انہی سے دعا مانگیں، جو چیز بھی مانگنا ہو انہی سے مانگیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، ان کو گورنر بنا کے، تو ان کو بھی یہی سمجھایا کہ اے معاذ تم کو میں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، وہ لوگ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کس کو بولا جاتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہود و نصارہ کو، یعنی یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کتاب، یہود کے بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کتاب دیے اور نصارہ کو بھی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ یہودی جن کو حضرت توریت اللہ تعالیٰ دیے اور نصارہ جن کو انجیل اللہ تعالیٰ دیے۔ تو ان لوگوں کو پہلے دعوت دو کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد سے محمد رسول اللہ، اس کے بعد سے کوئی چیز کی دعوت دو، یعنی روزہ کی، نماز کی، روزہ کی، حج کی، زکوٰۃ کی۔ کیوں؟ جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس وقت تک ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ایسی قومیں بہت اچھے کام کرتے ہیں، بہت بھلائی کرتے ہیں، بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کچھ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب تک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کو سب سے پہلے دعوت دینا ایمان لانے کا، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتیں کی دعوت دینا، اس کے بعد سے بتانا کہ اب تمہارے اوپر نماز 5 وقت کی فرض ہو گئی، تم میں سے جو امیر ہے وہ زکوٰۃ دیں گے اور غریبوں کو دیں گے اور غریبوں کو دیا جائے گا، اور تم میں سے جو حج کرنے کا مطلب استطاعت رکھتا ہے وہ لوگ حج کرے گا۔ سب کے اوپر حج نہیں ہے، سب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ توحید کی دعوت دیں، اور توحید کی کتنی قسمیں بتائیں شیخ صاحب؟ 3 قسمیں۔ آپ لوگ میں سے بتا سکتے ہیں کون کون ہے؟ سنیں، نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے توحید ربوبیت کس کو بتائیں شیخ صاحب؟ سنیں، توحید ربوبیت اس کو بولیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، اس کا اور اس کائنات کو بنایا اور اس کا چلانے والا، پوری کائنات کا چلانے والا صرف تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری کائنات کا جیسے لوگ بولتے ہیں مشکل کشا حضرت علی کو نعوذ باللہ، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمام کائنات کو چلانے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، بنانے والا صرف تنہا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہو گیا اسماء وہ توحید ربوبیت۔ نمبر 2 میں بتائیں شیخ صاحب توحید الوہیت۔ توحید الوہیت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی عبادت کیا جائے، اللہ کی بندگی کیا جائے، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور اسماء صفات جو بتائیں
اسماء و صفات اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اسم میں اور ان کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی جیسے اگر بارش برسا رہے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ, اگر ہوا چلا رہے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ, کوئی دوسرا نہیں برسا سکتا ہے, کوئی دوسرا ہوا نہیں چلا سکتا ہے, کوئی دوسرا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا ہے. اگر بڑے سے بڑے ولی کو بھی اولاد دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ. اگر کوئی ولی سے اولاد جا کے مانگے اور بولے کہ ہم کو اولاد دے دیجیے تو وہ دیں گے, کبھی نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کو تو خود اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے ہیں. تو ولی ہم لوگوں کو اولاد کیسے دے دیں گے, سوچنے کی بات ہے. تو یہ تین چیز پوائنٹڈ بتائیں, اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ توحید پر پورے طور پر عمل کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اب انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جیسے کہ بت پوجا ہوتا, عبادت وہ بھی کرتے تھے. ایک انسانوں کہہ دو لا الہ الا اللہ اور کامیاب. حق اور سچ کی بات کرو گے تو آپ دوسرے سے ناراض ہو جائیں گے. تم ادھر جاتے ہو یار, ابھی تو نماز پڑھنے لگ پئی ہو, صحیح طریقے پر آگے آپ بھی بولیں گے یار یہ بدل گیا. نہیں, الحمدللہ جو مکہ اور مدینہ میں چل رہا ہے یہ غلط نہیں ہے. بہت بہت عالم شیر جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھو, دعوت میں جاؤ, تبلیغ میں جاؤ, الحمدللہ بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا. اسی طرح آج کل ہمارے لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ بزرگوں اور بڑوں کو ان کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری اللہ تعالیٰ کو تک پہنچاتے ہیں, ڈرا کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. یہ ایک قسم کی شرک میں آتا ہے. ٹھیک, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, کہ جب وہ یمن کی طرف گئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ یمن کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن وہ اہل کتاب ہیں, تو ان کو سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا, اس کے بعد جو باقی احکامات ہیں ان کے بارے میں ان کو دعوت دینا. تو میرے بھائیوں, جو انسان لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ جب وہ پڑھ لیا تو اس میں اس نے اللہ کا اقرار کر لیا کہ میں نے صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی بھی نہیں کرنی, کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کرو گے تو وہ شرک میں ہے. یہ بات یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا, لیکن اگر اس کے اندر شرک ہوگا ذرہ برابر بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسری طرف میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, تم سارے کے سارے منگتے ہو, فقیر ہو, میرے در کے سوالی ہو, تم مجھ سے مانگو, غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ غیر اللہ نہ تمہیں اولاد دے سکتا ہے, نہ تمہیں کوئی دنیا کی نسائش دے سکتا ہے. میرے بھائیوں, جیسے ہم لوگ آج اپنے ملکوں میں دیکھیں کیا حالات ہیں کہ ہم جاتے ہیں قبروں میں جا کے باباؤں سے مانگتے ہیں. میرے بھائیوں, اس بابا کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور ہم اس بابا کے پاس جا کر قبر پہ کہتے ہیں اے بابا ہمیں یہ دے دے, ہمیں اولاد دے دے, ہمیں فلاں دے دے. میرے بھائیوں, بابا کسی کو نہیں دیتا, دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جزاکم اللہ خیر. کیا نام آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور شیخ صاحب کی باتوں پہ سن کر کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک بھی بات ہماری زندگی میں اتر گئی, اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور دنیا دونوں بنا دے گا. ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں پر اس مقدس زمین پر آئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوگی تو ہم یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. اور یہاں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدس زمین پر رہنے کے بعد مکہ مدینہ جانے کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں. کئی لاکھوں لوگ ہیں جو سعودیوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے کہ ابھی تک وہ حج کر سکے, عمرہ کر سکے. بس دنیا کے پیچھے دنیا کی ہی دولت کو اپنی سب کچھ سمجھ چکے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور
کوئی ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں اپنے ایک بات ہمیں بتا کے دنیا سے چلے گئے کہ دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اور دنیا میں رہنے کے بعد ہمیں دنیا سے جانے کی آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے. اسی لیے انسان اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. روزی روٹی تو سب کو لگی ہوئی ہے. ایک جانور بھی صبح اٹھتا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو روزی ملنی ہے. اور سمندر کے نیچے ایک چھوٹی سی چیٹی بھی پتھر کے نیچے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، چیٹی کو بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچانے والا ہے. ہم انسان سمجھتے ہیں کہ ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت سے، ہمارے اوور ٹائم سے ہم کما رہے ہیں. یہ ہمارے دل سے یہ بات کو نکال دیں. بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں یہاں پہ بھیجی ہوئی ہے، کمانے کی توفیق دی ہے. اور اسی لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم یہاں پہ ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے ملکوں کے لیے دعا کریں. خاص کر ہمارے ماں بہنوں کے لیے دعا کریں، جو بہنیں ہماری بھٹک رہی ہیں ان کے لیے دعا کریں. اور ہم سب کو شیخ صاحب ہمارے مسجد کے لیے دعا کریں. جزاک اللہ خیر. جو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب ہی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے راستے میں چل نہیں رہے. اور ہمیں توحید کے راستے چلنا ہے. جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے قرآن شریف، اس کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور اسی کو سمجھ کر ہمیں جاننا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے آگے. ہمیں بھٹکنا نہیں ہے اور ہمیں توحید کے راستے میں چلنا ہے. شکریہ. السلام علیکم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیماری دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. جیسا کہ دوسری قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور جو گناہ کیے ہوئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. شارٹ میں جو ہے میں رہنمائی کر دوں کہ کیونکہ ہم اصل دیکھیں گے کہ آپ نے میٹیریل کیا آپ نے بتایا، کیونکہ میں جو بیان کیا ہوں اسی میں سے اصل اس کا سمری، اس کا خلاصہ بیان کرنا تھا. میرا جو ہے 3 پوائنٹ تھا اس کے اندر. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے توحید کی اہمیت بتائی، اس کی کیا اہمیت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں وہ بتایا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز توحید کا فائدہ اور فضیلت کیا ہے وہ بتایا. 3 پوائنٹ بتایا. تو تیسرا پوائنٹ کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے. توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید ماننے سے ہوتا کیا ہے. البتہ توحید کے اپوزٹ جو ہے ایک پوائنٹ آیا ہے جو ہمارے بھی فدا حسین صاحب کی شرک کرنے سے جو گناہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک لفظ شرک جو ہے صرف ان کی زبان سے آیا ہے. تو باقی جو ہے تو یہ پوائنٹ ہے، اصل یہ ہے کہ جو ہمارا پوائنٹ تھا ان کو لانا تھا. لیکن یہ پہلی بار، انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس سے اچھے طور پہ بیان کر لے جائیں گے. تو دیکھیں میں نے جو میٹیریل کے حساب سے میری نظر میں بہت سارے لوگ تو ٹائم سے کم ہی بولے ہیں. اکرام صاحب نے ٹائم سے زیادہ بولا ہے، اور ایک پوائنٹ جو ہے توحید کو انہوں نے اور توحید کی قسم کی طرف بھی اشارہ کیا، لیکن جو فضیلت تھی فضیلت کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا ہے. یونس صاحب ہیں، غلام غوث ہے. میں نے جو نمبر دیا ہے 10 نمبر میں، اکرام صاحب کو جو ہے 7 نمبر ہے، اور یونس سلیم کو 3 نمبر ہے. غلام غوث کو یہ کم اس لیے لگ رہا ہے کہ صرف 10 میں سے دیا ہوں میں نے. غلام غوث کو 2 نمبر ہے. عامر شہزاد کو 2 نمبر ہے. قسیم کو 4.5 نمبر 4.5. محمد عباس 4 نمبر. محمد یوسف 3.5 3.5 نمبر. ارشاد عالم 4 نمبر. فدا حسین 5 نمبر. تو سب سے زیادہ کن کا ہو گیا؟ اکرام کا ہو گیا 5 نمبر. فدا حسین سیکنڈ. اس کے بعد تھرڈ میں ہے 4.5 نمبر قسیم 4.5. یہ تینوں آدمی آ جائیں، اکرام، فدا حسین، قسیم. ماشاءاللہ الحمدللہ. بولنے کے اعتبار سے سب ٹھیک ہیں، لیکن میٹیریل کو میں نے اصل دیکھا ہے. اگلی بار انشاءاللہ آپ اسی حساب سے میٹیریل کے حساب سے بولنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے
3 ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو انعام دیں ان لوگوں کو. اچھا سا میں نے سوچا انعام اچھا ہونا چاہیے، پہلے سے میں نے دماغ میں رکھا کسی طریقے سے میں نے سوال کرنا ہے. ایک انعام سب کو دے دیں الحمدللہ کھول کے. ہاں پورا ایک جو ہے یہ بڑا والا ہوگا، دیکھ لیں نکالیں کھولیں، جو بڑا والا ہو تو تینوں نکال کے. یہ غلایا ہے، چائے بنا کے پی سکتے ہیں، پانی گرم کرنے والا بہترین قسم کا برانڈیڈ ہے. یہ فرسٹ کو دے دیں، بڑا والا ہے. اور 2 آ جائیں تینوں آدمی. آئیے قاری صاحب آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے، آپ بھی دیجئے، پکڑائیے، آپ پکڑیں. یہ فرسٹ ہے نا؟ یہ فرسٹ والا یہ دے دیں. ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ یہ لیجئے. چلیے الحمدللہ. سیکنڈ میں فدا حسین تھے. آ جائیں فدا حسین سے. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. تھرڈ میں جو ہے آ جائیں. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. مین چیز ہے دین جو سنے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دینا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.